بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 128 کے اندر یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا نہیں ہے، بلکہ ان بدباطنوں کا، ان بے غیرتوں کا تو یہ بھی عقیدہ ہے، اور زکریا کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں اور باقاعدے دنیا کے اندر سب کی مشکلیں حل کر رہے ہیں۔ اور میری تقریر خضر حقیقت اور خرافات اس موضوع پر ہو چکی ہے، اور وہ جس کو ہو وہ سن لے۔ بہرحال اس کے اندر لکھا ہے کہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے تو گھوڑے پر سوار کا پانی پلایا، اور گھوڑے پر سوار ہو کے کہنے لگے کہ یہ آبادی، کہنے لگے آنکھیں بند کر لے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، چنانچہ وہ تھوڑی دیر میں مدینہ پہنچ گیا۔ کہنے لگا آنکھیں کھولو، کہا کیا ہے؟ کہا مدینہ آ گیا، اتر جا۔ کہنے لگا بھائی تو کون ہے؟ کہا کہ جب روضہ اقدس پہ پہنچنا تو عرض کر دینا کہ آپ کے بھائی خضر نے سلام کہا ہے، آپ کے بھائی خضر نے سلام کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آپ خطیب موصوف کا تبصرہ سن کر پریشان ہو گئے ہوں گے۔ دراصل بسوں اور ٹرینوں میں شوگر اور بلڈ پریشر کی دوائی بیچنے والوں کی طرح یہ غیر مقلد خطیب اپنے سامعین پر ایسا نفسیاتی اثر ڈالتا ہے کہ وہ اس کی غلط بیانی کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں اور اس کی جاہلانہ باتوں کو تحقیق و ریسرچ کا نام دے کر قبول کر لیتے ہیں، اور یہ ظالم ان بیچارے سیدھے سادے عوام کو اس گہرے گڑھے میں جا گراتا ہے جہاں سے نکلنا ان کے بس کا روگ نہیں ہوتا۔ میں ان سامعین و مداحین سے کہنا چاہتا ہوں، لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں، لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں، اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے۔ محترم سامعین، حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی والے موقف کو اس معراج غیر مقلد نے بغیرتوں اور بدباطنوں کا عقیدہ کہا، اور ان کے ساتھ سفر والے واقعے پر مشکل کشائی کا لیبل لگا دیا۔ شاید آپ ان سے اتفاق کریں گے کہ علم دوست آدمی علمی انداز میں گفتگو کرتا ہے اور اپنے موقف پر حوالے پیش کرتا ہے، جبکہ بازاری آدمی کی رسائی علم و دانش تک نہیں ہوتی، وہ گالی گلوچ سے اپنا کام چلا لیتا ہے۔ لہذا آپ نے نوٹ کیا کہ اتنی نازک اور حساس گفتگو میں اس نے اپنے موقف کی صحت اور مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ کی غلطی پر کوئی ایک حوالہ پیش نہ کیا، بلکہ اپنی چرب زبان اور گالی گلوچ سے کام چلانے کی کوشش کی۔ محترم سامعین، معراج غیر مقلد کی گفتگو پر کوئی تبصرہ کرنے سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں۔ اس میں علماء امت کی دونوں رائے موجود ہیں۔ اب ایسے اختلافی مسئلے میں کسی ایک موقف پر گھٹیا زبان استعمال کرنا یہ گھٹیا شخص کا کام ہی ہو سکتا ہے۔ محترم سامعین، حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی یا موت اور اس کے دلائل کی زیادہ تفصیل پر پڑھے بغیر آپ کو صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی والے موقف پر کتنے جلیل قدر علماء موجود ہیں، پھر بھی انہیں بغیرت یا بدباطن کہنا اس بغیرت اور بدباطن غیر مقلد کا کام ہی ہو سکتا ہے۔ حوالہ نمبر 1، مشہور مفسر امام قرطبی رحمہ اللہ تفسیر قرطبی جلد 13 صفحہ 360 پر حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی اور موت کی بابت دو اقوال بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں، وَالصَّحِيحُ القول الثانی وهو انه حی علی ما نذکرہ۔ دوسرا قول راجح ہے اور وہ یہ ہے کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ ملاحظہ ہو تفسیر قرطبی میں سورہ کہف کی تفسیر۔ محترم سامعین، اب آپ بھی غور کریں کہ امام قرطبی رحمہ اللہ حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی والے موقف کو صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ معراج غیر مقلد اس موقف کو بغیرتوں اور بدباطنوں کا عقیدہ کہہ رہا ہے۔ سید گیلانی نے کیا خوب کہا تھا، جو چاند پر خاک اچھالتا ہے وہ اپنے منہ خاک ڈالتا ہے۔ محترم سامعین، میں صرف ایک جھلک پیش کروں گا ان جلیل القدر علماء کی جنہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی والے موقف کو یہ نقل کیا، تاکہ آپ اندازہ کر سکیں کہ اس موقف کو بغیرتوں اور بدباطنوں کا عقیدہ کہنا کتنی بڑی جسارت ہے۔ حوالہ نمبر 2، یہ آپ کے سامنے صحیح مسلم اس کا باب ہے، باب صفت الدجال و تحریم المدینہ علیہ۔ اس میں حدیث نمبر 7375 ہے،
جس میں دجال کے بارے میں طویل روایت ہے، اور اس میں ہے کہ ایک شخص دجال کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا اور دجال اس کو قتل نہیں کر سکے گا۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد امام مسلم نے راوی کا قول نقل کرتے ہیں، قال ابو اسحاق ويقال ان الرجل هو الخضر علیہ السلام۔ ابو اسحاق کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ شخص حضرت خضر ہے۔ حوالہ نمبر 3، اسی صحیح مسلم کے شارح امام نووی رحمہ اللہ اس ابو اسحاق کا تعارف کراتے ہوئے لکھتے ہیں، ابو اسحاق هذا هو ابراہیم بن سفیان راوی الكتاب عن مسلم وكذا قال محمد في جامعه اثر هذا الحديث كما ذكره ابن سفيان، وهذا تصريح منه بحياة الخضر عليه السلام وهو صحيح۔ اس ابو اسحاق سے مراد ابراہیم بن سفیان ہے جو امام مسلم رحمہ اللہ سے اس کتاب کے راوی ہیں۔ امام محمد رحمہ اللہ بھی اپنے جامع میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد یہی قول ذکر کیا ہے۔ ملاحظہ ہو امام نووی کی شرح صحیح مسلم جلد نمبر 2۔ اس کے صفحہ نمبر 402 پر لکھتے ہیں، محترم سامعین، ایمانداری سے بتائیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی والے موقف کو حدیث شریف کی مشہور کتاب صحیح مسلم میں امام مسلم نے نقل کیا ہے اور اس پر ذرا بھی تنقیدی جملے ذکر نہیں کیے۔ نیز صحیح مسلم کی شرح میں امام نووی نے حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی والے موقف کو صحیح قرار دیا اور بتایا کہ امام محمد کا بھی یہی موقف ہے اور یہی صحیح ہے۔ محترم سامعین، اب ایک طرف تو اس قدر جلیل و قدر علماء اور محدث ہوں اور دوسری طرف 15ویں صدی کا بہروپیہ معراج رائے مقلد جو اس موقف کو بغیرتوں اور بدباطنوں کا عقیدہ رہے تو آپ اسے عالم اور فضیلت الشیخ سمجھیں گے یا خود اسی کو 1 کروڑ دفعہ زیادہ بغیرت اور بدباطن سمجھیں گے۔ بقول شاعر، وہ شیشے میں اپنا ہی منہ دیکھتا ہے، وہ شیشے میں اپنا ہی منہ دیکھتا ہے، برے کو برا نظر آ رہا ہے۔ حوالہ نمبر 4 صحیح مسلم میں ہے باب فضائل الخضر، خضر کے فضائل کا بیان۔ اس کے بیان میں صحیح مسلم کے شارح امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور ہمارے درمیان موجود ہیں، جبکہ حضرات صوفیہ، حضرات صالحین اور اہل معرفت تو ان کی زندگی پر متفق ہیں اور ایسے واقعات بہت مشہور و معروف ہیں اور انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جن میں سے یہ مذکور ہے کہ بعض لوگوں نے انہیں دیکھا ہے اور ان سے استفادہ کیا ہے اور ان کے ساتھ سوال و جواب کیے ہیں اور انہیں مقدس مقامات میں موجود پایا گیا۔ اور شیخ ابو محمد بن سرابی فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اکثر علماء اور صالحین کے نزدیک زندہ ہیں۔ ملاحظہ ہو شرح صحیح مسلم جلد نمبر 15 صفحہ 135-136۔ غیر مقلدین کے سامعین و مداحین، میں انصاف کے نام پر تم سے پوچھتا ہوں کہ سوال نمبر 1، معراج ہندوستانی کی تقریر تم کئی سالوں سے سن رہے ہو اور سنوا رہے ہو، اس کو پھیلا رہے ہو، کیا میری اس گفتگو سے پہلے تمہیں پتا تھا کہ معراج ملا نے تمہیں ایک گہرے گڑھے میں پھینک دیا تھا اور تم کنویں کے مینڈک کی طرح اس گڑھے میں خوش تھے؟ سوال نمبر 2، تم تحقیق اور ریسرچ کے نعرے لگاتے ہو اور ائمہ اربعہ کی تقلید کو گمراہی قرار دیتے ہو، ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر بتانا کہ تم معراج انڈین کی اندھی تقلید میں مبتلا تو نہیں؟ اور کیا تمہیں پتا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی بہت سے جلیل قدر علماء کا موقف، لہذا اس سے بغیرتوں اور بدباطنوں کا عقیدہ کہنا بہت بڑا جرم ہے اور تم بھی اسی جرم کے مرتکب ہو رہے ہو اور اپنے آپ کو غلط فہمی میں ڈال کر اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ ہم تحقیق کر رہے ہیں۔ بقول شاعر،
ये कहते तो हो शिर्क तकलीद को, ये कहते तो हो शिर्क तकलीद को, वही तो के दर गर्दने आ जनाब। सवाल नंबर 3, तुमने मेराज गैर मुक़ल्लिद के बेदलील बात मानकर उसकी तकलीद की और इस पर तुमने एतमाद किया, लेकिन इसने तुम्हारे एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाई। क्या इसने तुम्हें मिसगाइड नहीं किया? क्या अब भी तुम इस पर एतमाद करोगे? क्या अब भी इन गैर मुक़ल्लिदों की सीढ़ियां सुनोगे या उनके सामने या उनको सामने रखकर इन्हें तोड़ दोगे? एक हैरत अंगेज इंकिशाफ। मोहतरम सामीन, बात चल निकली है तो बताते चलूं कि हदीस शरीफ की मशहूर किताब सही मुस्लिम में हज़रत खिज़र अलैहि की जिंदगी से मुतालिक इमाम अबू इसहाक़ का कौल मौजूद है, जो आपने मुलाहिजा फरमा दिया और इस पर इमाम नववी की तशरीह भी सुन ली। लेकिन हाय अफसोस, सदा अफसोस कि सही मुस्लिम का जो नुस्खा दारुस्सलाम वाले गैर मुक़ल्लिदों ने छुपाया है, इसके सफ़ा नंबर 1187 पर हदीस नंबर 7375 के आखिर में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की जिंदगी से मुताल्लिक ये जुमला हज़फ कर दिया। क़ाल अबू इसहाक़ युक़ाल इन्ना रजुला हुवल खिज़र अलैहिस्सलाम। अबू इसहाक़ कहते हैं, कहा जाता है कि दज्जाल के मुकाबले में खड़ा होने वाला ये शख्स हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम होंगे। मोहतरम गैर मुक़ल्लिदीन हज़रात, जरा दिल पर हाथ रख के बताना, ये तहरीफ नहीं है तो और क्या है? हदीस की किताब में ये गैर मुक़ल्लिदों की खयानत नहीं तो और क्या है? मोहतरम सामीन, मेरा दिल लहू लहू है, मैं किन अल्फाज में इस तहरीफ की मजम्मत करूं? इस तहरीफ की मजम्मत अल्फाज के दायरे में नहीं समा सकती। हदीस की इस किताब सही मुस्लिम शरीफ में गैर मुक़ल्लिदों की इस खयानत को मजम्मत के लिए अल्फाज का दायरा तंग हो गया है। हदीस की किताब में इस तहरीफ और खयानत से ये वाज़ेह हो गया कि गैर मुक़ल्लिद सच्चे अहले हदीस नहीं बल्कि झूठे अहले हदीस हैं। खुद बदलते नहीं, अल्फाज बदल देते हैं। आलम इस्लाम के गयूर मुसलमानों, गैर मुक़ल्लिदों के साथ मेरा जायदाद का कोई झगड़ा नहीं, मेरा उनसे कोई लिसानी या इलाक़ाई इख्तिलाफ नहीं है। मेरा उनसे इख्तिलाफ इसलिए है कि वो बोले तो झूठ बोलते हैं, वो लिखें तो झूठ लिखते हैं, वो हदीस शरीफ की किताबों में खयानत करते हैं। अगर वो अपने झूठ और तहरीफ और खयानत से तौबा कर लें तो मुसलमानाने अहले सुन्नत तुम्हें अपना बनाने को तैयार हैं। बहरहाल इससे आप अंदाजा लगा लें कि जो गैर मुक़ल्लिद तबका हदीस की किताबों में तहरीफ और खयानत करते हुए अल्लाह ताला से नहीं डरता, वो दूसरे उलमा पर तनकीद करते हुए जरा भी शर्माएगा? गैर मुक़ल्लिदीन के सामईन, क़ाइरीन और मद्दाहीन, क्या अब भी तुम इन गैर मुक़ल्लिदों की तकरीरों पर एतमाद करोगे? क्या अब भी दारुस्सलाम की छपी हुई किताबों पर एतमाद करोगे? क्या अब भी तुम गैर मुक़ल्लिदों की किताबों को अपनी अलमारियों में सजाओगे? यकीनन आपका जवाब नफी में होगा। देखने वाले होश में रहना, सब धोखा ही धोखा है। देखने वाले होश में रहना, सब